السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہے مکہ سے واپسی، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی عبادت کی ہے، عمرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا اجر عطا فرمائے، اور ہم سے جانے انجانے میں جو بھی کوئی بے ادبی ہوئی ہے، اللہ کریم اس کو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دے، اور تمام امت مسلمان کو اپنے گھر کی بار بار قبولیت والی حاضری نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ یہاں کے ٹریڈیشنل برتن ہیں، یہ سامنے بن داؤد ہے، حرم شریف کے بالکل سامنے، اور یہاں پہ ہم لوگ آئے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ یہ تھوڑی سی ویڈیو آپ کے لیے بناؤں۔ ان کے یہ ٹریڈیشنل برتن ہوتے ہیں، عربیوں کو گولڈن برتن بہت پسند ہیں، وائٹ اور گولڈن ان کا فیوریٹ کلر ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا ٹریڈیشنل جس میں یہ قہوہ پیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا وہ ٹریڈیشنل ہے، اور یہ ان کی ڈشز ہیں جس میں چاول وغیرہ جس طرح سے ان کا خاص طور پہ مندی وغیرہ ہوتی ہے، اور باقی کے ان کے رائس ہوتے ہیں وہ اس میں یہ سرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کھانا وانا کھانے کے بعد، چائے پینے کے بعد، یہ جو ساری روٹین ہے یہ تو ہے ہی جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں یہ خاص طور پہ مجھے ایک بات کرنی ہے کہ کرونا کے بعد جو لوگ ابھی تک عمرہ کرنے کے لیے نہیں گئے، انہوں نے یہ بتایا جاتا ہے کہ مکہ میں کوئی ایلیگیشن ہے، ٹائم لینا پڑتا ہے، یا مدینہ میں لینا پڑتا ہے، تو مکہ میں کسی قسم کا کوئی ٹائم نہیں لینا پڑتا آپ کو عمرہ کرنے کے لیے۔ آپ جب چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن ہاں مسجد الحرام میں اب بہت رش ہے، اور وہاں پہ حاجیوں کو نماز کے بعد خاص طور پہ میلز کو وہاں پہ نہیں رکنے دیا جاتا، کیونکہ رش اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ جو بندے احرام میں ہوتے ہیں صرف انہیں ہی مطاف میں رکنے دیا جاتا ہے، مسجد کے اندر جانے دیا جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ رش بہت ہے۔ فیمیلز کو کچھ نہیں کہا جاتا، کیونکہ فیمیلز کا احرام ان کا وہی جو انہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے وہی ان کا احرام ہوتا ہے۔ اور جی مدینہ شریف جو ہے وہاں پہ بہت پرابلم جو ہے اب شروع ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ نسک ایپ کے ذریعے آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے۔ نسک ایپ آپ کے جو موبائل ہے، سب سے پہلی بات آپ کے پاس ٹچ والا موبائل ہونا چاہیے، اس کے اوپر آپ کو ٹائم ملتا ہے، اور پھر جب ٹائم آپ کو مل جاتا ہے، آپ کا ڈیٹ اور ٹائم سب وہاں پہ آپ کو ایشو کر دیا جاتا ہے۔ جب آپ نسک ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ ساری انفارمیشن جو کچھ ہوتی ہیں وہ آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ کا ویزا نمبر ہوتا ہے، سب کچھ، پاسپورٹ نمبر، یہ وہ سارا کچھ انفارمیشن ساتھ نکل آتی ہے، وہ اس کے اندر ایڈ کریں تو پھر آپ کو ٹائم مل جاتا ہے وہاں پہ مدینہ شریف میں۔ کہ صحن میں بھی جگہ جگہ کاؤنٹرز کے اوپر وہ کھڑے ہوتے ہیں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے، اگر آپ کو نہ پتہ چلے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن فیمیلز کو ٹائم بالکل بھی نہیں مل پاتا وہاں پہ جا کے، کیونکہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پھر پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کتنے دن کا آپ کا وہاں کا سٹے ہے، اور اتنی دور سے بندہ جائے اور وہاں کی زیارت ریاض الجنہ کی نہ نصیب ہو تو پھر انسان کو بہت زیادہ اس کے لیے تکلیف ہوتی ہے، پریشانی کہ یا اللہ مجھ سے پتہ نہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے جو مجھے یہاں کا ٹائم نہیں مل پایا۔ تو اس بات کا آپ خیال رکھیں جب یہاں سے ویزا لگوائیں۔ تو میں نے خود سے ان سے بات کی تھی، میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہی، کہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ سین کب تک چلے گا، تو وہ کہہ رہے تھے جب تک آپ کو نہیں پتہ، جیسے آپ کو نہیں پتہ ہمیں بھی نہیں پتہ، کیونکہ اب زیادہ تر انہوں نے شرکا والوں کے ساتھ اپنا کر لیا ہے، سیٹنگ کر لی ہے، اور جس کی وجہ سے جو لوگ گروپس کی شکل میں آتے ہیں ان کو ٹائم مل جاتا ہے، اور وہیں سے جو لوگ ہوتے ہیں جو شرکا والے ایجنٹ وغیرہ وہ آپ کو ٹائم لے دیتے ہیں۔ تو آپ بھی جب یہاں سے پاکستان سے جائیں تو اپنے ایجنٹ سے کہیں کہ وہ آپ کو ٹائم لے کے دے اس کے لیے، ریاض الجنہ کے لیے، اور یہیں سے آپ ٹائم لے لیں۔ اگر وہ آپ کو ٹال مٹول کریں کہ نہیں ادھر جا کے ہو جائے گا یا اس طرح سے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ اس بات کا بالکل کنفرم کر کے یہاں سے جائیں، کیونکہ جب آپ وہاں پہ جا کے نسک ایپ ڈاؤن لوڈ تو کر لیں گے، لیکن آپ کو آپ کی لک ہے کہ آپ کو ٹائم مل جائے۔ میلز کو تو پھر بھی 10 میں سے 1% چانس ہے کہ مل جائیں گے، لیکن فیمیلز کو ٹائم بالکل بھی نہیں مل پاتا، اور مجھے بھی ٹائم نہیں ملا۔ مجھے بھی وہاں جا کے پتہ چلا تھا، اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہر 30 منٹ کے بعد آپ اس کو ریفریش کریں، آپ کو ٹائم مل جائے گا، مل جائے گا، لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا۔ آپ صرف سلام کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن ریاض الجنہ کا جو مخصوص حصہ ہے وہاں پہ آپ کو جانے کے لیے ٹائم ملتا ہے، اور جو آپ کے پاس ٹچ والا موبائل ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر آپ کی ویریفیکیشنز ہوتی ہیں، جگہ جگہ پہ 10-20 جگہوں پہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں جو آپ کا موبائل جو ہے اس کو چیک کرتے ہیں کہ آپ کو ٹائم واقعی ایشو ہوا ہے۔ لائنز کی شکل میں آپ کو آدھا گھنٹہ پہلے وہاں پہ جانا پڑتا ہے اور لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور بار بار آپ کی تفتیش ہوتی ہے اس موبائل کے اوپر جہاں پہ آپ کو ٹائم ملا ہوتا ہے۔ اس لیے ٹچ موبائل آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹچ موبائل نہیں ہے
تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ ریاض الجنہ میں بھی نہیں جا سکتے۔ تو جی اس انفارمیشن کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔